اللہ الرحمن الرحیم باب حسن اسلام المرئی، آدمی کے حسن اسلام کا بیان۔ عزیز طالبات، اس ترجمۃ الباب سے حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ حسن اسلام کے درجات میں تفاضل کو ثابت کر کے ایمان میں تفاضل ثابت کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ کے نزدیک اسلام اور ایمان متحد ہیں۔ جب اسلام کے درجات حسن میں اختلاف ہوگا اور کمی اور زیادتی ہوگی اور تفاوت ہوگا تو ظاہر بات ہے ایمان کے درجات میں بھی تفاوت ہوگا اور اختلاف ہوگا اور کمی اور زیادتی ہوگی۔ لہٰذا اس ترجمۃ الباب سے حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ کا مقصود فرقہ مرجئہ کا رد کرنا بھی ہے، جو فرقہ اعمال کی ضرورت کا قطعاً منکر ہے۔ تو حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ نے اس ترجمۃ الباب اور اس کے ذیل میں منقول احادیث سے فرقہ مرجئہ کا رد اس طور پر فرمایا ہے کہ اسلام کا حسن، اسلام کی خوبصورتی احادیث کے مطابق اعمال سے وابستہ ہے، تو لہٰذا اعمال کی ضرورت کا یکسر انکار کر دینا غلط ہوگا اور بے دلیل ہوگا۔ دیکھیے، باب حسن اسلام المرئی، آدمی کے حسن اسلام کا بیان۔ قال مالک اخبرنی زید بن اسلم، حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ امام مالک علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ مجھے خبر دی زید ابن اسلم نے، ان عطاء بن یسار اخبرہ، کہ زید ابن اسلم کو حضرت عطاء ابن یسار نے خبر دی، ان ابا سعید الخدری کی اخبرہ، کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں خبر دی، انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ نے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یقول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا اسلم العبد فحسن اسلامہ، جب بندہ اسلام لائے پھر اس کا اسلام اچھا ہو، بہتر ہو۔ عزیز طالبات، یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ اسلام قبول کرے اور اس کا اسلام حسین ہو اور خوبصورت ہو اور بہتر ہو، تو حسن اسلام سے مراد کیا ہے؟ شارحین نے حسن اسلام کی تشریح کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ اسلام قبول کرے تو اخلاص کے ساتھ صدق دل سے اور پکے دل سے اسلام و ایمان لائے، اسلام قبول کرے اور اسلام کے جملہ احکام کا التزام کرے، جملہ احکام کی پابندی کرے، گناہوں سے بچے، نیکیوں پر چلے اور کفر اور شرک اور اسی طرح تمام سیئات اور برائیوں کو ترک کر دے، تو اس بندے کا اسلام بہتر اور اچھا اسلام ہے اور خوبصورت اسلام ہے۔ اسی پر اسے اگلی بشارت دی جا رہی ہے، خوشخبری دی جا رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس حسن اسلام کی بنیاد پر
اس کے تمام گناہوں اور خطاؤں کو مٹا دیتے ہیں، تمام غلطیوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ فحسن اسلامہ یکفر اللہ عنہ کل سیئۃ کان زلفہا، کہ جب کوئی بندہ اسلام قبول کرے پھر اس کا اسلام اچھا ہو، بہتر ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ہر سیئہ، ہر وہ گناہ جو اس نے پہلے کیا تھا ختم کر دیتے ہیں، مٹا دیتے ہیں۔ کانا زلفہ، زلفہ کے ویسے معنی آتے ہیں کسی کام کا قریب میں کرنا، تو زلفہ یہاں پر قدمہا کے معنی میں ہے کہ اس آدمی نے قبول اسلام سے پہلے حالت کفر میں جتنے گناہ کیا اللہ تعالیٰ اسلام کی برکت سے اور ایمان کی برکت سے معاف فرما دیتے۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ ہے کہ کیا اسلام علی الاطلاق مکفر اور ہادم ہے گناہوں کا؟ اس سوال کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گیا تو اس کے کلمہ پڑھنے سے، اس کے اسلام لانے کی وجہ سے پہلے کے جو گناہ ہیں کفر کی حالت میں وہ سارے گناہ مطلقاً معاف ہو جائیں گے۔ آیا توبہ و استغفار کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ کیا صرف قبول اسلام ہی اس کے گناہوں کے ختم ہو جانے کا ذریعہ بن جائے گا؟ تو اس سلسلے میں عزیز طالبات، جمہور سلف اور خلف کا تو یہی کہنا ہے کہ اسلام مطلقاً جملہ گناہوں کے لیے مکفر ہے اور ہادم ہے، یعنی اسلام لانے ہی کی وجہ سے، قبول اسلام ہی کی وجہ سے اور کفر کے ترک کی وجہ سے اس کے سارے گناہ جو اس نے حالت کفر میں کیے تھے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، پھر الگ سے توبہ و استغفار کی ضرورت نہیں ہے۔ گرچہ کہ بعض علماء جیسا کہ حضرت امام حلیمی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ ہیں، انہوں نے فرمایا کہ اسلام لاتے وقت جن جن گناہوں سے وہ توبہ کرے گا وہ گناہ تو قبول اسلام کی وجہ سے معاف ہو جائیں گے، لیکن جو گناہ بعد میں جاری رہیں گے، وہ گناہ جو اس نے کفر کی حالت میں کیا تھا اسلام لانے کے بعد بھی ان گناہوں کا تسلسل رہا اور وہ کرتا رہا، تو وہ گناہ معاف نہیں ہوں گے، اس کے لیے توبہ لازم اور ضروری ہے۔ لیکن احادیث اور آیات جمہور کی مؤید ہیں، جمہور کی تائید ہوتی ہے کہ اسلام کی برکت سے اسلام سے پہلے جتنے گناہ ہوتے ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ بخش دیتے ہیں، اور حدیث میں بھی آیا ہے ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ اسلام اپنے سے پہلے والے سارے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ حدیث مطلق ہے، اس میں توبہ و استغفار کی قید نہیں ہے۔ ایسے ہی ایک حدیث ہے کہ یوم ولدتہ امہ، کہ اسلام قبول کرنے کے بعد وہ گناہوں سے ایسے پاک ہوتا ہے اور صاف ہوتا ہے جیسا کہ آج ہی وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو، یعنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ جس طرح گناہوں سے پاک اور صاف ہوتا ہے، معصوم ہوتا ہے، اسی طرح اسلام قبول کرنے والے آدمی کے سلسلے میں یہ بات ہے کہ وہ بھی گناہوں سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ دیکھیے یکفر اللہ عنہ کل سیئۃ کان زلفہا، کہ اللہ تعالیٰ اس سے اس کے ہر گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں جو اس نے اسلام سے پہلے کیا تھا۔ وَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ الْقِصَاصُ، اور اس کے بعد برابر سرابر کا معاملہ ہوتا ہے۔ القصاص سے مراد یہاں پر اصطلاحی قصاص مراد نہیں ہے، یعنی کسی نے کسی کا قتل کیا ہے تو قصاصاً اس قاتل کو بھی قتل کیا جاتا ہے، وہ قصاص یہاں پر مراد نہیں ہے۔ یہاں اس کے مجازی معنی مراد ہے، قصاص یعنی برابر سرابر کا معاملہ ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ پچھلے گناہ تو معاف کر دیے گئے، پچھلا حساب تو بے باک کر دیا گیا، لیکن اس کے بعد اب بدلے کا قانون چلے گا، اب نیا کھاتا کھولا جائے گا۔ اب اگر اس نے گناہ کیا تو وہ گناہ لکھا جائے گا، اور اگر اس نے نیکی کی ہے
تو اس کی نیکی آپ لکھی جائیں گی، یہاں سے حساب اب الگ ہوگا۔ فرمایا وَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ الْقِصَاصُ، اب اس کے بعد برابر سرابر معاملہ ہوگا۔ الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى 700 ضِعْفٍ، نیکی کے اس کا بدلہ 10 گنا سے 700 گنا تک دیا جائے گا۔ یعنی اگر اس نے نیکی کیا ہے تو اس کے اخلاص کے مطابق اسے 10 گنا ثواب دیا جائے گا، اور اخلاص زیادہ ہوگا تو 700 گنا تک اسے ثواب ملے گا، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو دگنا فرمائیں گے، ڈبل فرمائیں گے۔ وَالسَّيِّئَةُ بِمِثْلِهَا، اور برائی کا بدلہ اسی کے برابر دیا جائے گا۔ یعنی اللہ کا فضل اور کرم اور احسان ہے کہ برائی کا جو بدلہ ہوگا اللہ اسے نہیں بڑھائیں گے، اور اس نے ایک برائی کی ہے، گناہ کیا ہے تو اتنی ہی سزا دی جائے گی، بڑھایا نہیں جائے گا۔ إِلَّا أَن يَتَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْهَا، ہاں مگر یہ کہ اللہ اس برائی کو بھی معاف کر سکتا ہے اور اس کو بھی درگزر کر سکتا ہے۔ یہ اللہ کا رحم اور اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ نیکیوں پر بندے کو اپنی طرف سے مزید ثواب عطا فرماتے ہیں اور گناہوں کو اتنی سزا دیتے ہیں اور اپنی مرضی سے معاف بھی فرما دیتے ہیں۔ بہرحال باب حسن اسلام المرئی یہ ترجمۃ الباب تھا، اور اس میں فحسن اسلامہ اذا اسلم العبد فحسن اسلامہ سے ترجمۃ الباب کا ثبوت ہو رہا ہے۔ لیکن ایک بات یہ بھی ہے کہ ہم بھی الحمدللہ مسلمان ہیں، ہمیں بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اسلام کو حسین بنائیں، اپنے اسلام کو خوبصورت بنائیں۔ تو اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے صدق دل سے توبہ کریں، گناہوں کو ترک کریں اور نیکیوں پر اقدام کریں، تو پھر اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے گا، ہم سے راضی ہوگا اور ایک ہم اچھے مسلمان بنیں گے۔ اب یہاں پر ایک اعتراض یہ پیدا کیا گیا اور سوال یہ کیا گیا کہ حدیث کا ایک جزو ہے جسے حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ نے ترک فرما دیا ہے، کتب اللہ لہ کل حسنۃ زلفہا، کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر وہ نیکی لکھ دیتے ہیں جو اس نے پہلے کیا ہے۔ یعنی اسلام سے پہلے جو گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اسلام کی برکت سے تو معاف فرما دیتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ اسلام سے پہلے آدمی جو نیکیاں کرتا ہے، اچھے کام کرتا ہے، حسنات کرتا ہے، تو پھر ان کا کیا ہوگا؟ تو بعض احادیث میں آیا، بلکہ اس جیسی حدیثیں خود حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ نے آگے نقل فرمائی ہیں کہ کتب اللہ لہ کل حسنۃ زلفہا، کہ جتنی نیکیاں اس نے اسلام سے پہلے کی تھی اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کو بھی شمار فرما لیتے۔ اصل اصول یہ ہے عزیز طالبات کہ اگر کوئی آدمی کافر ہے، مشرک ہے اور کفر کی حالت میں وہ مر گئے نعوذ باللہ، تو دنیا میں انہوں نے جو نیک اعمال کیا تھا ان نیک اعمال کا صلہ ان کو اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں عطا فرما دیتے ہیں، اور آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، اس کے بدلے میں جنت وغیرہ نہیں دی جائے گی، اس لیے کہ نیک اعمال کی قبولیت کے لیے اللہ کے پاس ایمان شرط ہے۔ ایمان ان کے پاس نہیں ہے اور بغیر ایمان کے ہو گئے ہیں، تو پھر ان اعمال کا صلہ ان کو وہاں پر نہیں دیا جائے گا۔ ہاں البتہ یہ ہوگا کہ کافروں کی نیک اعمال کی بنیاد پر جہنم میں عذاب میں کمی اور بیشی ہو سکتی ہے۔ کوئی کافر ایسا ہے کہ اس نے بہت ساری نیکیاں کی ہیں، اچھے کام کیے ہیں، حسن سلوک کیا ہے اور خدمت خلق کا کام کیا ہے، غریبوں کی خدمت کی ہے، تو پھر ایسی صورت میں ان کے عذابات میں خفت ہوگی، ان کے عذاب میں خفت ہوگی۔ اور کوئی بڑے درجے کا کافر ہو، بہت بڑا مشرک تھا، بہت بڑا کافر تھا، بہت بڑا باطل والا تھا اور دشمن اسلام تھا، تو اس کو سزا سخت دی جائے گی۔ تو عذاب میں کی خفت اور شدت میں فرق ہو سکتا ہے، لیکن ان کو ان کے نیک اعمال کی بنیاد پر جنت میں نہیں ڈالا جا سکتا، وہ مخلد فی النار ہیں جو حالت کفر میں دنیا سے چلے گئے۔ تو بہرحال سوال یہاں پر یہ پیدا ہوا تھا کہ اسلام سے پہلے جو گناہ اللہ تو سے معاف فرما دیں گے اسلام کی برکت سے، لیکن اسلام سے پہلے جو نیکیاں ہیں، اچھے کام ہیں، ان کا کیا ہوگا؟
تو وہ احادیث کی روشنی سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے جو اچھے اعمال ہیں، نیکیاں ہیں، اللہ تعالیٰ اسلام قبول کرنے کے بعد اگر دنیا میں کسی نے اسلام قبول کر لیا ہے تو اسلام سے پہلے جو جتنے نیک اعمال ہیں ان کا ثواب بھی اسے عطا فرمائیں گے، ان کا ثواب بھی اسے عطا فرمائیں گے۔ تو بہرحال امام بخاری علیہ الرحمٰن نے وہ کتب اللہ لہ کل حسنۃ زلفہ، ہر وہ نیکی جو اس نے کیا ہے اللہ اس نیکی کو بھی لکھ دیتے ہیں، جس کو یہاں پر ذکر نہیں کیا اس لیے کہ وہ حدیث کا یہ جز یا یہ حدیث ان کے پاس ضعیف تھی یا شاذ تھی، اس لیے نقل نہیں فرمایا۔ آگے اگلی حدیث دیکھیے، وبه قال حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن حمام عن ابی ہریرہ، یہ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے قال وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا احسن احدکم اسلامہ فکل حسنۃ یعملها تکتب له بعشر امثالها الى 700 ضعف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا احسن احدکم، جب تم میں سے کوئی اپنے اسلام کو اچھا کر لے، حسین کر لے، فکل حسنۃ یعملها، تو ہر وہ نیکی جو اس نے کیا، تکتب له بعشر امثالها الى 700 ضعف، تو ہر نیکی کا ثواب لکھا جائے گا 7 گنا سے 10 گنا سے 700 گنا تک۔ وَكُلُّ سَيِّئَةٍ يَعْمَلُهَا تُكْتَبُ لَهُ بِمِثْلِهَا، اور ہر برائی جو اس نے کیا ہے اس کے لیے اتنی ہی لکھی جائے گی، اس میں اضافہ نہیں کیا جائے گا۔ بہرحال اس حدیث میں اذا احسن احدکم اسلامہ فکل حسنۃ یعملها سے ترجمۃ الباب کا ثبوت ہو رہا ہے، اور اسی حدیث سے فرقہ معتزلہ اور خوارج کا رد بھی ہو رہا ہے، وہ اس طور پر کہ حدیث میں کیا کہا جا رہا ہے، اگر نیکی کرے گا تو 10 گنا سے 700 گنا تک ثواب دیا جائے گا، اور برائی کرے گا تو اتنی ہی سزا دی جائے گی۔ اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ گناہ کرنے کی وجہ سے، برائی کرنے کی وجہ سے اس کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، یا وہ کافر ہو جائے گا، یا وہ مشرک ہو جائے گا، یہ اس میں نہیں کہا گیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ گناہ کے ارتکاب کی وجہ سے، برائیوں کے ارتکاب کی وجہ سے مسلمان کافر نہیں ہو جاتا، اسلام سے خارج نہیں ہوتا، جیسا کہ معتزلہ اور خوارج کہتے ہیں۔ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہمیں کامل ایمان و یقین، تقوی و طہارت، صحت و عافیت کی دولت سے